جی سامعین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویز 7265 اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویز 585 سے پروگرام پیش خدمت ہے کشمیر منظرنامہ۔ یہ پروگرام شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک پروڈیوسر انعام سمرو پیش کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب، اور آپ ماہر امور ہیں، کشمیر بین الاقوامی امور کے بھی ماہر ہیں۔ یہ آج ہمارے مہمان ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے کشمیر کے متعلق اہم موضوعات پر۔ سامعین کرام، آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 05192069995۔ ہمارا دوسرا نمبر ہے 05192048865۔ سامعین کرام، پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آج کا کشمیر منظرنامہ پروگرام کا پہلا موضوع ہے، اس کے حوالے سے اپنے سامعین کو بتاتے چلیں اور اس کی تفصیلات کے بارے میں ہم آگاہ کرتے چلیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ جو غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ علاقے کے لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امت شاہ جمعے کے روز 23 جون کو ایک روزہ دورہ کریں گے، اور اطلاعات کے مطابق امت شاہ جموں میں ایک ریلی سے خطاب بھی کریں گے، ایک اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ وہ اسی شام نئی دلی واپس بھی جائیں گے۔ محمود احمد ساگر نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ امت شاہ کا دورہ محض ایک سیاسی ڈرامہ ہے، جس کا مقصد علاقے میں ہندوتوا ایجنڈے کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی حکومت اس طرح کے دوروں سے مقبوضہ جموں کشمیر کی سنگین صورتحال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محمود احمد ساگر نے کہا کہ امت شاہ 370 اور 35A کی منسوخی کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے۔ تو سامعین کرام، اسی موضوع پہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ڈاکٹر اویس بن وسیع صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کو خوش آمدید کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم نے آج کے پروگرام کے موضوع کے حوالے سے بات کی، اور اسی موضوع پہ مزید بھی اور اسی پہ تھوڑی سی اور بھی بات آپ سے کریں گے۔ جیسے کہ یہ دورہ امت شاہ کا دورہ مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ امت شاہ نے دورہ کشمیر کیا، مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا، اس وقت سیکیورٹی کے حالات اور وہاں کے حالات کافی تبدیل ہوئے، سیکیورٹی کے انتظامات بڑھائے گئے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا گیا۔ یہ بھی اسی ڈرامے کا تسلسل ہے آپ کے خیال میں؟ جی، امت شاہ کا دورہ جو جموں میں پلان ہوا ہے اور وہ بھی ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں وہاں پر اخبارات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاری ہیں، لیکن وہاں پر تیاریاں ایسی ہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جموں ہو یا کشمیر ہو، جب کوئی بھارت سے جاتا ہے، مطلب ریاست کے نمائندے کے طور پر، جیسے امت شاہ BJP کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ہوم منسٹر بھی ہیں، تو وہ ایک لحاظ سے وہ یہ تیاریاں ہوتی ہیں کہ کیسے کشمیر میں کرفیو نافذ کیا جائے، کیسے جو ہے وہ ان کو جو لوگ وہاں پر مزاحمت کار ہیں اور جو ڈسنٹ کو وائس کرتے ہیں، کیسے ان کو پابند سلاسل کیا جائے، کیسے ان کو حراست میں رکھا جائے۔ ایک خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اور ایک قبرستان کی طرح کا امن قائم کر کے وہ دنیا کو یہ میسج دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ چاہے وہ بھارت کا وزیر اعظم ہو یا ہوم منسٹر ہو یا باقی حکومت کے آفیشلز ہیں، تو وہ کشمیر میں اسی طرح کی تیاریاں کر کے جو پہلے سے وہ جاری ہوتی ہیں، جو سپریشن کی ہوتی ہیں، پرسیکیوشن کی ہوتی ہیں، تو وہ دورے وہاں پر کرتے ہیں۔ تو یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسسمنٹ کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے کہ شاید کہ کشمیر کے اندر ایک
بدلاؤ آ گیا ہو، جو انہوں نے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات کیے، جس کا جو آرکیٹیکٹ ہے اس میں امت شاہ کا ایک بڑا رول ہے. تو امت شاہ میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ سچویشن کو ایگزامن کرنے کے لیے اور یہ جو چینج ہے، یہ جو بدلاؤ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہوں گے. تو جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف ایسی جیسے پہلے تھی، بلکہ اس کے اندر انڈیا کے خلاف جو ریزنٹمنٹ ہے یا انڈیا کے خلاف جو نفرت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے. اس لیے کہ پہلے ایک سموک سکرین کریٹ کی گئی ہوئی تھی کہ ان کی ہندو نواز حکومتیں تھیں، باقی بھی جو ہے نا وہ سو کال دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے جو اقدامات کیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو کوئی رہی صحیح ان کی کوئی سافٹ سپاٹ جو ہے وہ موجود تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو چکا ہے. جس کی واضح مثال، جس کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو جیسے ایک کانسٹیٹیونسی تھی جو ہولڈ کرتی تھی، جو نیشنل کانفرنس کی کانسٹیٹیونسی ہوتی تھی، جو انہی کے انٹرسٹ کو سرو کرتے تھے. اسی طرح بی جے پی کی کانسٹیٹیونسی ہوتی تھی، وہ سرو کرتے تھے. کانگریس کی کانسٹیٹیونسی ہوتی تھی جموں کے اندر، وہ سرو کرتے تھے ان کے انٹرسٹ کو. تو اب یہ ساری کانسٹیٹیونسیز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کو ایک لحاظ سے ایروڈ ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ مزاحمتی کیمپ بلکہ ہندو نواز کیمپ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ان کو حمایت جو ہے وہ ملنے والی نہیں ہے. بالکل. اچھا اویس صاحب، ایک ذہن میں سوال ضرور آ رہا ہے کہ ایک جانب امت شاہ کا دورہ ہے مقبوضہ کشمیر، دوسری جانب دورہ جو ہے وزیر اعظم جو ہے بھارت کے نریندر مودی، ان کا امریکہ کا دورہ بھی آ رہا ہے، اور حریت رہنماؤں کی جانب سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں. اس دورے کے موقع پہ امریکن انتظامیہ کوئی اپنا کردار ادا کرے نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا ایک تسلسل ہے امت شاہ کا دورہ کہ وہاں کا پریشر تھوڑا سا ڈاؤن کرے، یا جس طرح کی سٹیٹمنٹس ویوز شروع نکلنا ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ میسج وہاں بھی یہ جائے گا کہ امت شاہ کا دورہ ہوم منسٹر کا، جیسے وہاں پر وہ ساری ایک چیزیں جو ہے وہ پلانٹڈ چیزیں وہاں پر ہوں گی، اور یہ میسج دیا جائے گا کہ بالکل نارمیلسی ہے، بالکل امن کی صورتحال ہے، بالکل جو ہے وہ کوئی ایسی ڈسٹربنس جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی مزاحمت کے کیسے کوئی ایسی اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ گراؤنڈ پر نہیں ہیں. لیکن جو امریکہ کا دورہ ہے مودی کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الگ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے وہ پلان کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں جو ڈاکٹر محمد خان صاحب نے بات کی، بڑی اہم بات کی کہ ان کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے بین الاقوامی سطح پر، آخر کون روک ٹوک کرے گا، کون ان کو تنبیہ کرے گا، کون سزا دے گا؟ بالکل جی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ بات بتائی اپنے کومنٹ میں، اپنے پرسپیکٹیو میں شیئر کرتے ہوئے، کہ یہ جو سب سے پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے کہ اسٹیٹ ہوڈ کی جو ریسٹوریشن کی انہوں نے بات کی، وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے. صرف آپ یہ کہیں کہ کشمیریوں کو ایک ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے جو ہے اس کو ریسٹور نہیں، ان کے اصل میں آبجیکٹیو جو ہے وہ جو چیزیں انہوں نے کر لی، جیسے ڈومیسائل ہے، وہ سرٹیفکیٹس انہوں نے ایشو کیے، لینڈ جو ایکٹ تھا اس کو کر دیا، جیوگرافی چینجز تو کر لی، جی، تو انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کر لی ہے. اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لوگوں کو وہ یہ کر کے اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا ہے وہ اس کو آگے ظاہر چلائیں گے. تو یہ تو ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ وہ یو ٹی کا اسٹیٹس کو ختم کر کے اسٹیٹ کر لیں، لیکن وہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا، وہ جو کشمیری نہیں تھے وہ وہاں پر زمین خرید نہیں سکتے تھے، یا جو وہ پروویژن تھی جو 35A میں، وہ میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو سکیں گی. دوسری بات، جو دورے کے حوالے سے آپ انٹرنیشنل حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں، مودی کا جو دورہ ہے امریکہ کا، 2005 میں اسی امریکہ نے مودی پر پابندی لگائی تھی کہ 2002 کا جو کارنیج ہوا، 2002 کا جو گجرات میں جو کلنگ ہوئی، اور اس کے بعد مودی پر پابندی لگی کہ وہ یو ایس میں انٹر نہیں ہو سکتا. لیکن آج دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ نہ صرف ریڈ کارپیٹ اس کے لیے جو ہے وہ بچایا جا رہا ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس سے جو ہے وہ ایڈریس کرے. ایسی سچویشن کے اندر کہ جب کانگریس کے یعنی دونوں ایوانوں کے نمائندگان، جن کی تعداد 70 ہے،
انہوں نے خط بھی لکھا بائیڈن کو کہ آپ کی جب مودی سے ملاقات ہوگی تو آپ جو ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں جو انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ اس میں ریز کریں. لیکن جب ترجمان سے یہ سوال کیا گیا تو ترجمان نے کوئی اس پر, امریکی ترجمان کی بات کر رہا ہوں, تو اس پر کوئی کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں دی ہے. دوسری طرف جو انڈین امریکن کونسل ہے, جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, وہ مسلسل جو ہے وہ جو مودی کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز جو وہ کر رہا ہے انڈیا کے اندر, اس پر وہ اپنا جو ہے وہ کنسرن شو کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کے اندر امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے جو اس کے جو پرنسپلز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر امریکہ کھڑا ہے, مثال کے طور پر اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے, امریکہ کو اگر امریکہ کے آئیڈیلز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیچو آف لبرٹی میں ایپیٹیمائز ہوتے ہیں. امریکہ کے آئیڈیاز کو دیکھیں تو آپ جارج واشنگٹن کو دیکھنا پڑے گا, امریکہ کے آئیڈیاز کو دیکھیں گے تو آپ ٹامس جیفرسن کو دیکھنا پڑے گا. وہ لبرٹی کی بات کرتے ہیں, فریڈم کی بات کرتے ہیں, پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ پریکٹس کی بات آتی ہے تو ان کی کنسیڈریشن جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہیں. ان کی کنسیڈریشن جو ہے وہ یہ تمام آئیڈیاز, یہ تمام آئیڈیلز جو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہیں اور جس کی بنیاد پر امریکہ ہے. تو اگر یہ چیزیں رہیں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی سپر پاور ہمیشہ نہیں رہتا. 20ویں آپ صدیوں کی لاسٹ سینچری کی آپ دیکھیں, اس سے پہلے آپ دیکھیں, تو یہ پرماننس نہیں ہوتی ہے. یہ اسی وقت پرماننس ہوتی ہے جب آپ ان آئیڈیلز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, جب آپ ان آئیڈیاز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کے آئیڈیاز ختم ہو جاتے ہیں, آپ کے آئیڈیلز ختم ہو جاتے ہیں, تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایور لاسٹنگ, یہ اٹرنل نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کو جو اس کے ڈیول سٹینڈرڈز ہیں, اس کے جو دور معیارات ہیں, اس پر اس کو غور کرنا چاہیے.